خوش آمدید انویسٹیگیٹر ود عبدالستار خان میں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ بات تحریر میں لے آئی ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت اور پاکستان کی 3 صوبائی حکومتیں پنجاب، KPK اور بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ 4 عدد خط لکھے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے۔ پہلا خط انہوں نے لکھا ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے ذریعے۔ دوسرا خط انہوں نے لکھا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو براہ راست۔ تیسرا خط انہوں نے لکھا ہے KPK کے وزیر اعلیٰ محمود خان کو براہ راست۔ چوتھا خط انہوں نے لکھا ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام میر کمال خان کو براہ راست۔ ان خطوط میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں بھی ایمرجنسی نافذ ہے کرونا کے حوالے سے، اور یہ ایمرجنسی صرف پاکستان میں نافذ نہیں ہے، دنیا کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کرونا کی وبا پھیل چکی ہے، پھیل رہی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہاں پہ لگ چکے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایمرجنسی لگے تو آپ پروکیورمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، آپ کو ضرورت ہے کن چیزوں کی؟ اسینشلی ریکوائرڈ آئٹمس کی ضرورت ہے، جتنی جلدی ہو سکے آپ کے پاس آ جائے تاکہ کرونا سے بچاؤ ہو سکے۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے آپ کو میڈیکل ایکوپمنٹ، میڈیکل پروڈکٹ، میڈیکل آئٹمس کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ مختلف لوکلی اور باہر کی کمپنیوں سے آپ پروکیور کرتے ہو۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ آپ ٹینڈر کے بغیر پروکیورمنٹ کر رہے ہیں اور آپ آلٹرنیٹیو میتھڈ آف پروکیورمنٹ ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ کے ذریعے آپ یہ سامان لے رہے ہیں جس کی گنجائش پبلک پروکیورمنٹ رولز میں موجود ہے، لیکن جو آپ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے خلاف ورزی ہو رہی ہے پبلک پروکیورمنٹ رول کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا بغیر ٹینڈر کے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو آپ پر لازم تھا، وفاقی حکومت پہ بھی اور تینوں صوبائی حکومتوں پہ یہ لازم تھا ایز پر دی پبلک پروکیورمنٹ رولز کہ آپ تمام کی تمام تمام تفصیلیں، جتنی بھی تفصیلات ہیں اس کانٹریکٹ کے بارے میں جو بہت ضروری ہوتی ہیں، وہ آپ کنسرن پیپرا ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں، ریلیز کر دیں، جو آپ نہیں کر رہے۔ اربوں روپے کی آپ نے پروکیورمنٹ کر لی ہے، لوکلی بھی، لوکل سطح پہ بھی اور بیرون ممالک سے بھی آپ نے کر لی، لیکن کسی بھی پیپرا سائٹ چاہے وہ پروونشل ہو، پنجاب کی ہو، KPK کی ہو یا بلوچستان کی ہو یا وفاق کی ہو، وہاں آپ نے اسے اپلوڈ نہیں کیا۔ یہ وہ خلاف ورزی ہے جسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے شدید خلاف ورزی ہے، یہ سویئر وائلیشن ہے پبلک پروکیورمنٹ رولز کی۔ پبلک پروکیورمنٹ رولز کا حوالہ دیتے ہوئے جس کی وجہ سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ آلٹرنیٹ میتھڈ آف پروکیورمنٹ یعنی کہ ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ کے ذریعے آپ پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لاء میں گنجائش ہی نہیں ہے، رول میں گنجائش ہے۔ اس کے تحت انہوں نے مختلف، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے، چونکہ وفاقی حکومت میں پبلک پروکیورمنٹ رول 2004 نافذ ہے اور صوبائی حکومتیں جو تینوں صوبائی حکومتوں کو میں نے نام لیا ہے وہاں پر پبلک پروکیورمنٹ رول 2014 نافذ ہے۔ وفاقی سطح پر پبلک پروکیورمنٹ رول 2014 کی سب رول ہے 42C، اس کے تحت آپ پروکیور کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ پروکیور کر رہے ہیں۔ اس طرح پنجاب میں جو پروونشل پبلک پروکیورمنٹ رول ہے 59، رول نمبر 59، اس کے تحت آپ پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں۔ KPK میں آپ KPK پبلک پروکیورمنٹ رول کے مطابق رول نمبر سب رول 32A اینڈ 32B اس کے تحت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں آپ رول نمبر 51(1)B کے تحت آپ پروکیورمنٹ جس طرح سے کر رہے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ پروویژنز اور رول بتائے گئے ہیں کہ اس رول کے تحت آپ پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے پبلک پروکیورمنٹ کے اور رولز بھی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے تحت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے وداؤٹ ٹینڈرنگ ایمرجنسی میں کانٹریکٹ دیا، سامان لیا اور اس کی تفصیل ہی نہیں جاری کی۔ اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ خطوط کیوں لکھے؟ کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، پروکیورمنٹ اس طرح ہونی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ جب کبھی بھی کرونا سے پہلے کوئی وبا یا بیماری پھیلی ہے اور ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے اور پروکیورمنٹ اس طرح سے ہوئی ہے
کرپشن بہت ہوئی ہے, گھپلے بہت ہوئے ہیں. اس کے ذہن میں رکھتے ہوئے اس تناظر میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ خطوط لکھے کہ اس کی وجہ سے گنجائش بن جاتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کرپشن کی ہے, وائلیشن کی ہے, خلاف ورزی کی ہے, رولز کی خلاف ورزی کی ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ کرپشن کر رہے ہیں. لیکن یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایک ایسا ماحول اس طرح سے بن جاتا ہے جس طرح کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے. سابقہ جو روایات رہی ہیں مختلف ممالک کے حوالے سے, وبا کے حوالے سے, وبائی بیماری کے حوالے سے, وہ یہی رہی ہے کہ یہ بڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. جس نے کرپشن کرنی ہوتی ہے, جو اس پہ معمور ہوتا ہے, جو پروکیورمنٹ پہ معمور ہوتا ہے, اس کے لیے بڑا آسان سا کام ہو جاتا ہے کہ وہ اس دور میں کرپشن کر دے. ایسی مثالیں بھی آئی ہیں کہ اس طرح سے وبا نہیں پھیلی جس طرح سے کرپشن پھیل گئی تھی. یہ مختلف ممالک میں مختلف وقتوں میں یہ ہوتا رہا ہے. اس پر میں کس دن شو کروں گا کہ کس کس ممالک میں کب کب کون سی وبا پھیلی, کون سی بیماری آئی اور پروکیورمنٹ ہوئی اور پھر کرپشن ہوئی. کرپشن کی گنجائش بن جاتی ہے, پاسبلٹیز میں آ جاتا ہے, پرابیبلٹیز میں آ جاتا ہے, اپرچونٹیز میں آ جاتا ہے کہ کرپشن ہو سکتی ہے اور کرپشن بڑی آسان ہو جاتی ہے. اس لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہلے سے کہہ رہا ہے کہ آپ اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں گے, پیپرا سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر دیں گے, پیپرا سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کیا وجہ ہے کہ آپ اور میں جا کے دیکھ سکیں کہ یہ ایک میڈیکل ایکوپمنٹ, پروڈکٹ یا آئٹم لی گئی, کس وینڈر سے لی گئی, کس مینوفیکچر سے لی گئی, کیا اسپیسیفیکیشن تھی, پرائس کیا تھی, ریٹ کیا تھے, اور اگر کسی اور ملک نے لی ہے, وہی پروڈکٹ لی ہے, وہی آئٹم لی ہے, ملک سے لی ہے, اسی کانٹریکٹر سے لی ہے, اسی مینوفیکچر سے لی ہے, وہی اسپیسیفیکیشن ہے, تو کتنے کی لی ہے. اگر قیمت میں فرق ہے تو فرق کی وجہ کیا ہے. اس ملک کو سستی دی گئی, اس ملک کو مہنگی دی گئی, اس کی وجہ ہو سکتی ہے. دو ملکوں کے درمیان بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قیمتوں میں فرق پڑ سکتا ہے, اس میں کوئی اجنبے والی بات نہیں ہے. لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز خریدی گئی ہے, جس سے خریدی گئی ہے, کون سی اسپیسیفیکیشن ہے اور کتنا ٹائم فریم ہے, کتنا ٹائم سپین ہے, کتنی مدت لگی اس چیز کو حاصل کرنے میں. کیونکہ اس وقت تمام کے تمام ممالک جتنے بھی ہیں اس وقت لگے کسی طریقے سے جلدی, جتنی جلدی ہو سکے یہ جو اسینشلی ریکوائرڈ آئٹم ہے میڈیکل کی, کیونکہ کرونا پھیلا ہوا, کرونا سے بچنا ہے, ہماری حکومت بھی بچنا چاہ رہی ہے, ہمیں بچانا چاہ رہی ہے, آپ کو بچانا چاہ رہی ہے, اس طرح باقی ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو بچانا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے جلدی سے آپ کو بھی ضرورت ہوگی, مجھے بھی ضرورت ہوگی کہ نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے, واقعی ضرورت ہے. اس وقت کوئی, اس ایک وقت میں جب ہم کرونا میں پھنسے ہوئے ہیں, اس ایک وقت میں کوئی بندہ اس بات میں نہیں جائے گا کہ مہنگی لیتی گئی, سستی لی گئی, یہ کرپشن ہوئی نہیں ہوئی. لیکن بعد میں جب اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, جب حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں تکلیف تو ہوگی. کہتے ہیں کہ وبا کے دوران اگر کرپشن ہوئی تو سمجھ لو کہ انسانی جانوں کا سودا ہوا, انسانی جان کا سودا ہوتا ہے. اگر وبا کے دوران کرپشن ہو, پروکیورمنٹ میں کرپشن ہو, آپ کے اور میرے پیسوں سے جو چیز لی گئی ہے اس میں کرپشن نکلا ہے, تو سمجھیں کہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا گیا. کیونکہ اس وقت کرونا بھی تو انسانی جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. کرونا سے بچنے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے, جو جن کو اسینشلی ریکوائرڈ آئٹمس کہتے ہیں, جو بہت ضروری ہوتی ہیں, ہر ملک کو چاہیے, جیسے ہمیں چاہیے ایسے اس طرح باقی ملکوں کو چاہیے, ایسے ہی ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے اس پروڈکٹ کے بنانے کا, جو کانٹریکٹر ہے, اس کے اوپر پریشر بڑا جا چکا ہوا ہے. میں بھی مانگ رہا ہوں, آپ بھی مانگ رہے ہیں, فلانا ملک مانگ رہا ہے, فلانا ملک مانگ رہا ہے, ہر ملک مانگ رہا ہے. وہ پیداوار اس کی کم ہے, ڈیمانڈ بہت بڑھ چکی ہوئی ہے. اب یہ ساری سچویشن ایک جگہ پر ہے, بٹ لیکن یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کرپشن کی گنجائش بن جاتی ہے. دھیان نہیں ہوتا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آج چیزیں چھپائیں نہ. اگر آپ ویب سائٹ پہ اسے اپلوڈ نہیں کرتے, ریلیز نہیں کرتے, وہ میں نہیں دیکھ پاتا, آپ نہیں دیکھ پاتے, تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز لی گئی ہے, وہ بہت ضروری چیز تھی, لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چیز آئی کتنے کی ہے, اسپیسیفیکیشن کیا تھی, ٹائم فریم کیا تھا, مدت کیا تھی. میں بھی حیران تھا, میرے لیے بھی سرپرائزنگ ایلیمنٹ تھا, آپ لوگوں کے لیے سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہوگا کہ جہاں میں نے وفاق کی بات کی, جہاں 3 صوبوں کی بات کی, پنجاب کی بات کی, KPK کی بات کی, بلوچستان کی بات کی, تو سندھ کی کیوں نہیں کی؟ کیا سندھ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط نہیں لکھا؟ کیا سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو خط نہیں لکھا؟ نہیں. انہی 4 خطوط میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایڈوائز کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ خط لکھنے سے پہلے
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को एडवाइस कर रही थी इनको, इन्हीं खतूत में, ये आपको खतूत स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, चारों के चारों खतूत, इन्हीं खतूत में ज़िक्र है कि सिंध को जब कहा गया, एडवाइस किया गया, एडवोकेसी की गई, तो सिंध ने कॉन्सेंट दी कि हमारे सिंध में जो कोई भी वजारत है, जो कोई भी महकमा है जो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट पे जा रहा है, जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा है, जो टेंडर पे नहीं जा रहा, हमने सबको इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद उसकी तमाम की तमाम तफसील जो है वो आपने सिंध के पेपरा साइट पर अपलोड कर देनी। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ तो ये गुत्थम गुत्था हुए हैं, वफाकी हुकूमत सिंध के साथ हुई है, सिंध वफाकी हुकूमत के साथ हुई है, अपोजिशन हुकूमत पे हुई है, हुकूमत अपोजिशन पे हुई है। हमारे यहाँ तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, इनको तो मौका मिलना चाहिए एक दूसरे के साथ, कुछ चीज़ पॉइंट स्कोरिंग के लिए हमें मौका चाहिए। तो अब ऐसे वक्त में मुझे खुद हैरत हो रही है कि मुझे अगर पता चल गया इन खतूत का, तो क्या सिंध हुकूमत को नहीं पता? सिंध हुकूमत अभी तक बोली नहीं है इस पर, लेकिन उसे जो ही मौका मिलेगा बोलेगी ज़रूर। देखो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ख़त लिखे, 4 ख़त लिखे, हमें ख़त नहीं लिखा, हमें उन्होंने एडवाइस की थी, हम एडवाइस मान गए। ये छोटी सी बात है। अगर इमरान खान साहब या उस्मान बुज़दार साहब या महमूद खान साहब या मीर कमाल खान साहब, अगर ये अपने अपने इलाकों में, अपने अपने सूबों में, वफाकी सतह पर इमरान खान और बाकी सूबाई सतह पर ये लोग अपनी अपनी वजारतों को कह दें, अपने अपने महकमों को कह दें कि जनाब आप कॉन्ट्रैक्ट करें, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग करें, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट में जाएं, लेकिन तफसील कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद तमाम की तमाम तफासील वो आप पेपरा की वेबसाइट पर रिलीज़ कर दें। इमरान खान साहब हों या PTI हो, उनके लिए ज़रा ये अनकम्फर्टेबल सिचुएशन बन जाती है कि वफाक में भी PTI की हुकूमत है, पंजाब में भी PTI की हुकूमत है, KPK में भी PTI की हुकूमत है, और इसी तरह बलूचिस्तान में भी PTI ही की हुकूमत है। समझ लें आप, कोलिशन में हम। अब ये सारे के सारे, ये एक और बात भी ज़हन में आती है, आप लोगों को भी आएगी, कि एक वक्त था जब PTI तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, आए दिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला दिया जाता था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये कह दिया है, नवाज शरीफ की हुकूमत के बारे में ये कह दिया है, जरदारी साहब की हुकूमत के बारे में ये कह दिया है। तो आपके दौर में उन्होंने ये नहीं कहा कि आप करप्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप वायलेशन एक ऐसी कर रहे हैं कि इस करप्शन का इस वक्त फ़िलहाल इस वक्त नहीं पता चल सकता, अगर करप्शन हुई भी हो, टिल द टाइम कि वो चीज़ पेपरा की वेबसाइट पे आ जाती है, और वो आंखें जो काम करती हैं, वो दिमाग जो काम करते हैं, जिनको समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उन्हें पता चल सकता है, अगर वो कंपैरिजन करना चाहे कि कौन सी चीज़ हमने कितने की ली है और किस स्पेसिफिकेशन के लिए और कितनी मुद्दत के लिए ली है। बात ख़त्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो पाकिस्तान की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो लीड एजेंसी बन चुकी है, लीड ऑपरेटिंग एजेंसी बन चुकी हुई है, उन्होंने अपनी प्रोक्योरमेंट के हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है, ख़त डाला है कि जनाब आप आके इसकी छानबीन कर सकते हैं। अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात को भी अच्छा ही समझना चाहिए, लेकिन अगर साथ साथ वो ये कर दें कि पेपरा की वेबसाइट पे भी डाल दें, क्या जाएगा? मतलब ऑडिटर जनरल को कहना मेरे ख़्याल में वो बात की बात है, वो मेरे ख्याल उसके ऊपर की बात है। एक बात ऐसी बात है जो नॉर्मल है, जिसके लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल छोड़ो, मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, एक रूटीन में होता, आपको पता होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स का पता है कि कौन सी शिकें, कौन सी प्रोविज़न ऐसी हैं जो इस चीज़ की इजाज़त देती हैं, और कौन सी प्रोविजंस, कौन सी शिकें ऐसी हैं जो आपको पाबंद करती है कि आपने सब कुछ करने के बाद सिर्फ उसे डाउनलोड करना, अपलोड करना, रिलीज़ करना पेपरा की वेबसाइट पे, ताकि मैं भी देख सकूं, आप भी देख सकें।